خوش آمدید۔ آج ہمارے ہاتھ جو چیز لگی ہے نا، وہ کوئی عام آرٹیکل یا رپورٹ نہیں ہے۔ جی بالکل۔ یہ ایک پوری ای اسپورٹس اکیڈمی کی گائیڈ بک ہے، اسپورٹ اکیڈمی کمپریہنسو کورس بک۔ اور اسے پڑھ کر جو بات سب سے پہلے ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ ای اسپورٹس کو آج بھی شاید غلط سمجھتے ہیں۔ صحیح، ہم اسے صرف گیمنگ سمجھتے ہیں۔ بالکل، جبکہ یہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ ایک بہت بڑی منظم انڈسٹری ہے جو خاص طور پر پاکستان اور مشرق وسطیٰ میں طوفان کی طرح آ رہی ہے۔ جی تو آج ہم اس گائیڈ کو استعمال کرتے ہوئے یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کراچی یا لاہور میں بیٹھا ایک باصلاحیت گیمر اپنے شوق کو ایک کامیاب کیریئر میں کیسے بدل سکتا ہے۔ اور کیا صرف کھلاڑی بننا ہی واحد راستہ ہے؟ ہاں، یا پردے کے پیچھے ایک پوری دنیا موجود ہے۔ تو چلیں اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے، اور یہی سب سے بڑا مغالطہ ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں ای اسپورٹس کا مطلب ہے صوفے پر بیٹھ کر گیم کھیلنا۔ جی نہیں، یہ دستاویز واضح کرتی ہے کہ یہ منظم، مسابقتی اور پروفیشنل گیمنگ ہے۔ فرق وہی ہے جو گلی میں کرکٹ کھیلنے اور اسٹیڈیم میں ٹیسٹ میچ کھیلنے میں ہوتا ہے۔ واہ، یہ بہت اچھی مثال ہے۔ مجھے یاد ہے 90 کی دہائی کی لینڈ پارٹیاں جہاں دوست مل کر کمپیوٹر جوڑتے تھے اور رات بھر کھیلتے تھے۔ اچھا، آج ہم وہاں سے نکل کر لاکھوں ڈالر انعامات والے عالمی ٹورنامنٹس تک پہنچ گئے ہیں، جنہیں اسٹیڈیمز میں ہزاروں اور آن لائن کروڑوں لوگ دیکھتے ہیں۔ بالکل۔ اور اہم نقطہ یہ ہے کہ کامیابی صرف اسکرین پر نظر آنے والے کھلاڑی کی نہیں ہوتی، اس کے پیچھے مینیجرز، کوچز، مارکیٹرز، پروڈیوسرز، یہاں تک کہ فزیو تھراپسٹ کی پوری فوج ہوتی ہے۔ جی، یہ ایک مکمل مشینری ہے۔ یہ بات بہت دلچسپ ہے۔ اس گائیڈ بک میں اسی مشینری کو 5 ستونوں یا 5 پلرز میں تقسیم کیا گیا ہے۔ جی ہاں، اور یہیں سے ہمیں اس انڈسٹری کی اصل گہرائی کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو پہلا ستون تو ظاہر ہے کھلاڑی ہی ہوں گے۔ جی، پہلا ستون ہے مسابقتی گیمنگ، یعنی کمپیٹیٹیو گیمنگ۔ یہ اس صنعت کا دل ہے۔ ٹھیک، اس میں وہ پروفیشنل کھلاڑی شامل ہیں جنہیں ہم اسٹارز کے طور پر جانتے ہیں، ڈوٹا 2 اور لیگ آف لیجنڈز جیسے گیمز کے ٹاپ پلیئرز۔ جنہوں نے لاکھوں ڈالر جیتے ہیں۔ جی، $7 ملین سے بھی زیادہ کی انعامی رقم۔ لیکن یہاں اصل کہانی ان کے پیچھے کے نظام کی ہے۔ اچھا، ان کھلاڑیوں کے پیچھے کوچز اور تجزیہ کار ہوتے ہیں جو بالکل روایتی کھیلوں کی طرح حکمت عملی بناتے ہیں۔ ایک منٹ، کیا یہ کوچز خود سابقہ پیشہ ور کھلاڑی ہوتے ہیں یا یہ بالکل مختلف مہارت ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ بہترین کوچز خود ٹاپ لیول کے کھلاڑی رہ چکے ہیں اور گیم کو اندر باہر سے سمجھتے ہیں۔ صحیح۔ لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو شاید خود اتنے اچھے کھلاڑی نہ رہے ہوں، لیکن ان میں حکمت عملی بنانے اور لوگوں کو منظم کرنے کی غیر معمولی صلاحیت ہوتی ہے۔ اچھا، پھر ٹیم مینیجرز بھی ہوتے ہوں گے؟ جی، ٹیم مینیجرز ہیں جو لاجسٹکس، سفری انتظامات اور معاہدے سنبھالتے ہیں۔ اور ایک کردار جو اب تیزی سے اہم ہوتا جا رہا ہے وہ ہے اسپورٹس سائیکالوجسٹ کا۔ اوہ، یہ دلچسپ ہے۔ ذہنی صحت کے لیے؟ بالکل، یہ لوگ کھلاڑیوں کو شدید ذہنی دباؤ، پرفارمنس کے خوف اور آن لائن ٹرولنگ سے نمٹنے میں مدد دیتے ہیں۔ ظاہر ہے جب آپ لاکھوں لوگوں کے سامنے کھیل رہے ہوں تو دباؤ تو بہت زیادہ ہوگا۔ بہت زیادہ۔ یہ تو بالکل کسی پروفیشنل کرکٹ یا فٹ بال ٹیم جیسا ڈھانچہ ہے۔ آپ کے پاس کھلاڑی، کوچ، مینیجر اور ذہنی صحت کے ماہرین ہیں۔ جی، لیکن ایک ٹیم چاہے کتنی ہی باصلاحیت کیوں نہ ہو، خالی میدان میں تو نہیں کھیل سکتی۔ انہیں ٹورنامنٹس، اسپانسرز اور پیسہ چاہیے۔ میرا خیال ہے یہ ہمیں دوسرے ستون کی طرف لے جاتا ہے۔ بالکل، اور وہ دوسرا ستون ہے کاروبار اور آپریشنز۔ بزنس اینڈ آپریشن، رائٹ۔ یعنی وہ لوگ جو اس کھیل کو ممکن بناتے ہیں اور اسے ایک منافع بخش کاروبار میں تبدیل کرتے ہیں۔ اس میں ایونٹ کوآرڈینیٹرز شامل ہیں جو چھوٹے مقامی مقابلوں سے لے کر بڑے عالمی ٹورنامنٹس کا انعقاد، جیسے کہ وہ سعودی عرب میں ہوا کہا۔ جی، 2024 میں ای اسپورٹس ورلڈ کپ، اس کی انعامی رقم $60 ملین تھی۔ ذرا تصور کریں کہ اس لیول کے ایونٹ کو منظم کرنے کے لیے کتنی منصوبہ بندی کی ضرورت ہوتی ہے۔ $60 ملین، یہ رقم آ کہاں سے رہی ہے؟ کیا یہ صرف ٹکٹوں کی فروخت سے آتی ہے؟ نہیں، ٹکٹوں کی فروخت تو اس کا ایک بہت چھوٹا سا حصہ ہے۔ اچھا، اصل پیسہ مارکیٹنگ اور اسپانسرشپ سے آتا ہے۔ یہاں مارکیٹنگ کے ماہر آتے ہیں جو بڑے برانڈز کو شائقین سے جوڑتے ہیں۔ جیسے انرجی ڈرنکس یا ٹیکنالوجی کمپنیاں۔ بالکل،
پھر اسپانسرشپ مینیجرز ہیں جو ٹیموں اور ایونٹس کے لیے کروڑوں ڈالر کی ڈیلز کرتے ہیں، اور سب سے اوپر جنرل مینیجرز ہوتے ہیں جو پوری تنظیم کی کاروباری سمت کا تعین کرتے ہیں۔ تو یہ وہ کاروباری دماغ ہے جو اس پوری انڈسٹری کو چلا رہا ہے۔ جی ہاں۔ ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس کھلاڑیوں کی ٹیمیں ہیں اور ان کو چلانے والے کاروباری لوگ بھی، لیکن اگر لاکھوں لوگ اسے دیکھ رہے ہیں تو اسے دکھانے کا بھی ایک پورا نظام ہوگا، بالکل ٹی وی چینلز کی طرح۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا، یہ ہمارا تیسرا ستون ہے، مواد اور میڈیا۔ کانٹینٹ اینڈ میڈیا، یعنی وہ شعبہ جو کھیل کو شائقین تک پہنچاتا ہے اور اسے دلچسپ بناتا ہے۔ اس میں سب سے مشہور کردار شاؤٹ کاسٹرز اور میزبانوں کا ہے، جو ای اسپورٹس کی آواز ہے۔ کمنٹیٹرز ہیں نا؟ جی، کمنٹیٹرز۔ یہ لوگ میچ کے دوران لائیو کامنٹری کرتے ہیں۔ ان کی دو اہم قسمیں ہیں، ایک پلے بائی پلے کاسٹر جو ایکشن کو تیز رفتاری سے بیان کرتا ہے، اور دوسرا کلر کاسٹر جو وقفوں کے دوران حکمت عملی اور گہرائی سے تجزیہ فراہم کرتا ہے۔ یہ تو کرکٹ کامنٹری جیسا ہی ہے، ایک بال بائی بال بتاتا ہے اور دوسرا تکنیکی نکات پر بات کرتا ہے۔ کیا یہ ایک منافع بخش کیریئر ہے؟ بہت زیادہ۔ ایک ٹاپ شاؤٹ کاسٹر سالانہ 40,000 سے $1,00,000 یا اس سے بھی زیادہ کما سکتا ہے۔ واہ، لیکن یہ صرف کامنٹری تک محدود نہیں۔ اس ستون میں براڈ کاسٹ پروڈیوسرز بھی ہیں جو پورے شو کو کنٹرول کرتے ہیں، کیمرہ اینگل سے لے کر ریپلے تک۔ اور مواد تخلیق کرنے والے بھی تو ہوں گے، یوٹیوبرز اور سٹریمرز۔ جی، جو ٹویچ اور یوٹیوب پر لاکھوں فالوورز رکھتے ہیں، اور صحافی بھی ہیں جو اس انڈسٹری پر رپورٹنگ کرتے ہیں۔ یہ پورا میڈیا ایکو سسٹم ہے۔ اور یہ سب کچھ بغیر ٹیکنالوجی کے تو بالکل ناممکن ہے۔ اتنے بڑے آن لائن ایونٹ کو بغیر کسی رکاوٹ کے چلانا بہت بڑا چیلنج ہے۔ تو چوتھا ستون یقیناً ٹیکنالوجی ہی ہوگا۔ جی، چوتھا ستون ٹیکنالوجی اور پروڈکشن ہے۔ یہ اس صنعت کے گمنام ہیرو ہیں۔ اچھا۔ اس میں ٹیکنیکل ڈائریکٹرز شامل ہیں جو یقینی بناتے ہیں کہ انٹرنیٹ کنیکشن سے لے کر سرورز اور براڈ کاسٹنگ تک سب کچھ ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہ رکے۔ اور خود گیم ڈیولپرز بھی تو اسی میں آتے ہوں گے۔ بالکل، جو ایسے گیمز بناتے ہیں جو نہ صرف کھیلنے میں دلچسپ ہوں بلکہ مسابقتی کھیل کے لیے موزوں بھی ہوں۔ اس کے علاوہ ڈیٹا اینالسٹ ہیں جو کارکردگی کو بہتر بنانے میں مدد دیتے ہیں۔ اتنے زیادہ پیسے اور مقابلے کے ساتھ دھوکہ دہی یا چیٹنگ کا خطرہ بھی تو بہت زیادہ ہوگا۔ روایتی کھیلوں میں ڈوپنگ ہوتی ہے، یہاں کیا ہوتا ہے؟ یہاں سائبر حملے اور سافٹ ویئر کے ذریعے دھوکہ دہی ہوتی ہے۔ اور اسی لیے اس ستون کا ایک بہت اہم کردار سائبر سیکیورٹی ماہرین کا ہے۔ یہ لوگ اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ مقابلہ شفاف ہو، کوئی کھلاڑی ناجائز فائدہ نہ اٹھا سکے اور ایونٹ پر کوئی ہیکنگ حملہ نہ ہو۔ یہ تو بہت ہی سنجیدہ اور تکنیکی شعبہ ہے۔ جی ہاں۔ اور آخر میں پانچواں ستون، جو شاید سب سے زیادہ نظر انداز کیا جاتا ہے لیکن جس کی اہمیت اب سب سے زیادہ محسوس کی جا رہی ہے، اور وہ ہے کھلاڑیوں کی اپنی صحت۔ بالکل، پانچواں اور آخری ستون ہے صحت اور کارکردگی، ہیلتھ اینڈ پرفارمنس۔ کئی سالوں تک ای اسپورٹس کھلاڑیوں کو صرف گیمر سمجھا جاتا تھا، ایتھلیٹ نہیں۔ جسمانی اور ذہنی تربیت کرتے ہیں، غذائی ماہرین ہیں جو ان کی خوراک کا منصوبہ بناتے ہیں تاکہ وہ ذہنی طور پر چست رہیں۔ جی، اور سب سے اہم فزیو تھراپسٹ ہیں۔ میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ گیمنگ میں چوٹ لگنے کا کیا خطرہ ہو سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ آنکھیں خراب ہوں گی۔ یہ ایک عام غلط فہمی ہے۔ یہ کھلاڑی روزانہ 5.5 سے 10 گھنٹے تک ایک ہی پوزیشن میں بیٹھ کر مشق کرتے ہیں۔ 10 گھنٹے؟ جی، اور ان کے ہاتھ اور انگلیاں 1 منٹ میں سینکڑوں بار حرکت کرتی ہیں۔ اس کی وجہ سے انہیں کارپل ٹنل سنڈروم، یعنی کلائی کی نسوں کا دب جانا، جی، اور کمر اور گردن میں شدید درد جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو ان کا کیریئر ختم کر سکتے ہیں۔ او خدایا! ایک مشہور کاؤنٹر سٹرائک کھلاڑی کا کیریئر کلائی کی چوٹ کی وجہ سے تقریباً ختم ہو گیا تھا۔ اس واقعے نے پوری انڈسٹری کو جگا دیا۔ تو اب ٹیمیں اس پر سرمایہ کاری کر رہی ہیں؟ بہت زیادہ۔ اب ٹیمیں فزیو تھراپسٹ پر بہت زیادہ سرمایہ کاری کر رہی ہیں تاکہ ان کے کھلاڑی لمبے عرصے تک کھیل سکیں۔ تو یہ 5 ستون مل کر ایک پوری معیشت بنا رہے ہیں۔ اب ذرا اعداد و شمار پر آتے ہیں۔ یہ انڈسٹری اصل میں کتنی بڑی ہے؟ اعداد و شمار واقعی حیران کن ہے۔ اس گائیڈ بک کے مطابق 2025 تک عالمی ای اسپورٹس مارکیٹ کا ہجوم تقریباً 3.7 سے 4.78 ارب ڈالر کے درمیان متوقع ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں دلچسپ بات اس کی ترقی کی رفتار ہے۔ پیش گوئی یہ ہے کہ 2034 سے 2035 تک یہ مارکیٹ 25 سے 48 ارب ڈالر تک پہنچ سکتی ہے۔ 1 منٹ رکیں، 48 ارب ڈالر؟
یہ تو آج کی عالمی میوزک انڈسٹری سے بھی زیادہ ہے. یہ ناقابل یقین ہے. جی ہاں. اور اسے دیکھنے والوں کی تعداد، کیونکہ کسی بھی کھیل کی کامیابی کا انحصار تو اس کے شائقین پر ہوتا ہے. دیکھنے والوں کی تعداد بھی اسی رفتار سے بڑھ رہی ہے. 2025 کے آخر تک عالمی سطح پر 640.8 ملین ناظرین کی توقع ہے. 640 ملین؟ جی. اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں. لیگ آف لیجنڈز 2024 ورلڈ چیمپئن شپ کے فائنل کو ایک ہی وقت میں 6.86 ملین لوگوں نے لائیو دیکھا. یہ تعداد بہت سے روایتی کھیلوں کے فائنل میچز کے ناظرین سے کئی زیادہ ہے. بالکل. یہ تو عالمی تصویر ہے. لیکن علاقائی سطح پر کیا صورتحال ہے؟ خاص طور پر ہمارے خطے پاکستان اور مشرق وسطیٰ کے لیے اس میں کیا مواقع ہیں؟ علاقائی طور پر شمالی امریکہ اس وقت عالمی آمدنی کا تقریباً 39% حصہ رکھتا ہے، لیکن سب سے تیزی سے ترقی کرنے والی مارکیٹ ایشیا پیسیفک ہے. اچھا. اور یہاں مشرق وسطیٰ اور جنوبی ایشیا نئے پاور ہاؤس بن کر ابھر رہے ہیں. سعودی عرب 2027 میں پہلے اولمپک ای اسپورٹس گیمز کی میزبانی کر رہا ہے. یہ تو بہت بڑا سنگ میل ہے. جی، اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ حکومتیں اس میں کتنی سنجیدگی سے سرمایہ کاری کر رہی ہیں. پاکستان کو ایک سویا ہوا دیو یا سلیپنگ جائنٹ کہا جا سکتا ہے، جہاں نوجوان آبادی بڑھتی ہوئی انٹرنیٹ اور سمارٹ فون کی رسائی کی وجہ سے ترقی کے بے پناہ مواقع موجود ہیں. بالکل. اور یہ ساری رقم کہاں سے رہی ہے؟ اسپانسرشپ کے علاوہ آمدنی کے اور کون سے ذرائع ہیں؟ اسپانسرشپ اور اشتہارات سب سے بڑا ذریعہ ہے، جو کل آمدنی کا تقریباً 65% ہیں. ٹھیک ہے. لیکن دوسرا بڑا ذریعہ میڈیا رائٹس ہیں، جو مارکیٹ کا 27% سے زیادہ ہیں. جیسے روایتی کھیلوں کے نشریاتی حقوق ٹی وی چینلز خریدتے ہیں. ویسے ہی ای اسپورٹس ٹورنامنٹس کے حقوق ٹوئچ اور یوٹیوب جیسی سروسز خریدتی ہیں. جی. لیکن ایک شعبہ جو اکثر متنازع بھی رہتا ہے مگر بہت بڑا ہے، وہ ای اسپورٹس بیٹنگ کا ہے. 2025 میں اس کی مارکیٹ کا حجم تقریباً $2.8 ارب متوقع ہیں. ٹھیک ہے، یہ اعداد و شمار تو واقعی آنکھیں کھول دینے والے ہیں. لیکن یہاں ایک ناقابل یقین حقیقت ہے جو اس دستاویز میں درج ہے اور جس نے مجھے واقعی چونکا دیا. صرف 0.01% گیمرز پیشہ ور کھلاڑی بن پاتے ہیں. جی. یہ تو فلم سٹار بننے سے بھی زیادہ مشکل لگتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ 99.99% لوگ جو پروفیشنل بننے کا خواب دیکھتے ہیں وہ نہیں بن پاتے. بالکل. اور یہ ایک بہت ہی تلخ حقیقت ہے. لیکن یہی وہ نقطہ ہے جہاں پوری گفتگو کا رخ بدل جاتا ہے. کیسے؟ اگرچہ صرف 0.01% کھلاڑی بنتے ہیں، لیکن ان 5 ستونوں پر مشتمل ایکو سسٹم کے 100% حصے کو چلانے کے لیے تربیت یافتہ ماہرین کی ضرورت ہوتی ہے. اوہ، صحیح. اصل مواقع وہاں ہیں. جی. اگر آپ کھلاڑی نہیں بن سکتے تو آپ کوچ، مینیجر، کاسٹر، پروڈیوسر یا ٹیکنیکل ڈائریکٹر بن سکتے ہیں، اور ان شعبوں میں مقابلہ بہت کم ہے اور مواقع بہت زیادہ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تعلیم اور تربیت کی اہمیت بہت زیادہ ہے. یہ صرف ٹیلنٹ کا کھیل نہیں رہا. اب یہ صرف ٹیلنٹ کا کھیل نہیں رہا. اگر ہم ملازمتوں کو دیکھیں تو ایشیا میں اس وقت 4300 سے زیادہ نوکریاں ہیں. اس کے بعد یورپ اور شمالی امریکہ کا نمبر آتا ہے. اور یہ سنجیدہ باقاعدہ کریئر ہیں. جی ہاں. تنخواہوں کی بات کریں تو ایک ہیڈ کوچ $60,000 سے $150,000 سالانہ کما سکتا ہے، اور ایک جنرل مینیجر $80,000 سے $200,000 یا اس سے بھی زیادہ. واو. اسی خلا کو پر کرنے کے لیے اسپورٹ اکیڈمی جیسی اکیڈمیاں سامنے آئی ہیں. تو اس اکیڈمی کا تعلیمی ڈھانچہ کیسا ہے؟ یہ اس مسئلے کو کیسے حل کر رہی ہے؟ ان کا ماڈل بہت جامع اور عملی ہے. انہوں نے 5 کیریئر ٹریکس بنائے ہیں جو ان 5 ستونوں کی عکاسی کرتے ہیں: پلیئر پرفارمنس، بزنس، مواد، ٹیکنالوجی اور صحت و تندرستی. ٹھیک ہے، یعنی ہر ستون کے لیے ایک الگ ٹریک. جی. پھر انہوں نے تعلیم کے 3 درجے رکھے ہیں. پہلے ہیں مختصر کورسز جو 4 سے 12 ہفتوں کے ہوتے ہیں. کسی ایک خاص مہارت کے لیے؟ بالکل، جیسے ایونٹ مینجمنٹ. دوسرے ہیں سرٹیفیکیشنز جو 3 سے 6 ماہ کے ہوتے ہیں، اور تیسرے ڈپلوما ہیں جو 1 سے 2 سال کے جامع پروگرام ہیں، جو آپ کو مکمل کیریئر کے لیے تیار کرتے ہیں. جی. اس میں ایک بہت دلچسپ تصور کریڈینشیل سٹیکنگ کا بھی ذکر ہے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ بہت جدید طریقہ ہے. اسے آپ لیگو بلاکس کی طرح سمجھیں. آپ ایک چھوٹے 4 ہفتے کے کورس سے شروع کرتے ہیں. جب آپ اسے مکمل کرتے ہیں تو اس کا کریڈٹ آپ کے پاس محفوظ ہو جاتا ہے. اچھا.
پھر کچھ مہینوں بعد آپ ایک اور کورس کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ ان چھوٹے کورسز کو جوڑ کر آپ ایک مکمل سرٹیفیکیشن یا ڈپلومہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس سے ان لوگوں کو بہت آسانی ہوتی ہے جو کام یا پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنی مہارتیں بڑھانا چاہتے ہیں۔ بالکل۔ اس کے علاوہ ان کا ایک ٹرائی اپروچ طریقہ کار ہے جو 3 چیزوں پر مرکوز ہے: اکیڈمک ایکسلنس، انڈسٹری کا تجربہ یعنی پروجیکٹس اور انٹرنشپس، اور ورلڈ ریڈی سکلز یعنی عملی مہارتیں جیسے پرسنل برانڈنگ، کمیونیکیشن اور میڈیا ٹریننگ۔ تو اگر ہم آج کی گفتگو کا خلاصہ کریں تو یہ واضح ہے کہ ای اسپورٹس اب صرف ایک شوق یا کھیل نہیں رہا۔ بالکل نہیں۔ یہ ایک وسیع اور تیزی سے ترقی کرنے والی صنعت ہے جس کا اپنا ایک مکمل ایکو سسٹم ہے۔ کھلاڑی بننے کا راستہ بہت مشکل ہے، لیکن پردے کے پیچھے ان گنت کیریئر کے موقع موجود ہیں۔ جی ہاں۔ اور اپنے شوق کو ایک سنجیدہ پیشے میں بدلنے کے لیے اب باقاعدہ تعلیم اور تربیت کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ صرف بٹن دبانے کا نام نہیں، بلکہ اس کے پیچھے ایک پوری سائنس، کاروبار اور حکمت عملی ہے۔ بالکل۔ اور اس گفتگو کے اختتام پر یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے جو اس صنعت کے مستقبل کا تعین کرے گا۔ وہ کیا ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ای اسپورٹس کو سعودی عرب میں 2027 کے اولمپکس جیسے روایتی کھیلوں کی سطح پر تسلیم کیا جا رہا ہے۔ جی۔ تو اب سوال یہ نہیں ہے کہ ای اسپورٹس ایتھلیٹ حقیقی ایتھلیٹ ہیں یا نہیں۔ اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہم بحیثیت انڈسٹری اس بات کے لیے تیار ہیں کہ ان کھلاڑیوں کی جسمانی صحت، ذہنی تربیت اور مجموعی فلاح و بہبود کے لیے ویسا ہی نظام بنائیں جیسا روایتی ایتھلیٹس کے لیے ہوتا ہے؟ بہت گہرا سوال ہے۔ اور جب ہم ایسا کرنا شروع کریں گے تو اس کا خود گیمز کے ڈیزائن پر کیا اثر پڑے گا؟ کیا مستقبل میں گیمز صرف تفریح کے لیے نہیں بلکہ کھلاڑیوں کی طویل مدتی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے بنائے جائیں گے؟ یہ وہ چیلنج ہے جو اس صنعت کے اگلے مرحلے کی سمت متعین کرے گا۔ جی بالکل۔